اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول گزر گئی، ہم نے جشن منائے، چراغاں کیے، ہر بلڈنگ پہ لائٹس تھی، لیکن کیا کسی کو یہ علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کیوں کر انہیں پیدا کیا؟ اور یہ مقصد جو بہت واضح کر کے بتایا وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب، جس میں رسالہ روحی شریف جس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سائیں نجیب سلطان صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو کا وعدہ ہے کہ جو ہر روز اسے پڑھے گا تو میرا ذمہ بن جاتا ہے کہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے کے جاؤں۔ آپ ان لفظوں پہ جو غور کرتے جائیں گے، آپ کا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اس جذب و مستی کا شکار ہو جائیں گے جو بہت ہی کم کسی کو نصیب ہوتی ہے زندگی میں۔ رسالہ روحی شریف میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد جو بتایا اور جس کی تشریح ان کے موجودہ وارث جناب سائیں نجیب سلطان صاحب نے کی، جن کا مجھ پہ بہت فیض ہے، اور ان کی وساطت سے حضور سلطان باہو صاحب بھی اپنی نظر کرم مجھ پہ کرتے ہیں، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، سائیں نجیب سلطان صاحب کی وجہ سے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اگر کسی دوست کو نہیں پتہ حدیث قدسی کیا ہے تو میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ ایک حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی، اور وہ ان کے الفاظ ہیں، اگرچہ اس بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو میں کہتا ہوں وہی کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی تو وہ ہے جو وحی کی صورت میں ان پہ اترتی تھی لیکن قرآن حکیم میں شامل نہیں کی گئی، وہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، پہچان کا یہ جذبہ اور چاہت ذات احد میں اس شدت سے ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی شکل اختیار کر لی، اور وہ تخلیق جو کی گئی اس کے مختلف مدارج جو سلطان باہو صاحب نے پیش کیے، میں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی سیڑھی وہ ہے ہا ہویت۔ یہ مرتبہ لا تعین کا مرتبہ ہے، اور کن تو یعنی میں تھا کہ مقام جسے کسی سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ یہ مقام جملہ اسماء و صفات، اشارہ و کنایہ سے پاک ہے اور کسی بھی قسم کی تعریف یا تشریح کے زمرے میں نہیں آتا، اور صوفیہ کرام نے اپنے علم کے مطابق لا تعین، وجود مختلف، ہا ہویت حق اور مرتبہ عین الکافور بھی ان کا نام رکھا ہے۔ اس مرتبے کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی آیات میں غور کرو مگر اللہ کی ذات میں غور مت کرو۔ اور جناب حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے سوچ و بچار میں مستغرق ہزاروں قافلے سنگسار ہو چکے ہیں، اور یہ وہ ذات ہے جہاں کسی کی عقل و علم اور فہم و فکر کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ ہاں ہویت اس کی ذات واحد جب تھی اور جب کچھ بھی نہ تھا، وہ اس سیڑھی کا مرتبے کا نام ہے۔ دوسرا حضرت سلطان صاحب نے فرمایا، اور یہ میں پھر کہوں گا،
سائیں نجیب سلطان صاحب نے اس کو زیادہ واضح کیا، یاہوت یعنی وحدت، یہ ظہور اول کہلاتا ہے جو خزانہ بھی ہے اور ذات کے اظہار کا یہ پہلا مرتبہ ہے جہاں ذات نور محمدی کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور یہی نور و خزانہ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے۔ یہاں ذات کا ظہور ذات فی ذات ہے، اسے حقیقت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نور مطلق سے نور محمدی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، جان لے جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی تمام کائنات پر نازل کی، اور پھر میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت محمدی اختیار کی۔ عین الفقر میں سلطان الاولیاء نے فرمایا، جب حق سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو تو خود سے اسم ذات کو جدا کیا اور خود کو اسم اللہ کی صورت میں ظاہر فرمایا کہ اس سے نور محمد کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قدرت توحید کے آئینہ میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی اپنے آپ پر نور محمدی کی صورت میں اپنے تعین میں مشتاق، مائل و فریفتہ ہوا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب کا خطاب پایا۔ حدیث قدسی اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، میں نے روح محمد کو، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے روح محمد کو اپنے جمال سے، اللہ نے فرمایا جو حضرت غوث پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا، میں نے روح محمد کو اپنے جمال سے پیدا کیا، اور فرمانے حق تعالیٰ ہے، میں نے روح محمد کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ ذات جس کے عشق میں ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، لیکن ہم صرف جشن کی حد تک مناتے ہیں، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہمارے نصیب میں شاید لکھا نہیں، یا ہم نے اپنے نصیب سے خود اپنے قلم سے اسے مٹا دیا۔ حدیث قدسی میں پھر آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ کیا چھوٹی بات ہے ناظرین، آپ سوچیں کس ہستی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور ہم اس ہستی کے پیروکار تو کہلاتے ہیں، لیکن عملاً ہم مرضی وہی کرتے ہیں جو ہمارا شیطان، ہمارا دل، ہمارا لالچ ہمیں کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ تو تھا سلطان باہو، حضرت غوث پاک کے فرمودات۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اے محبوب، یہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس سے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے اللہ کے فرمودات۔ اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے لاہوت کا، جو وحدیت ہے۔ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوتی ہے جو پہلے چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روح قدسی کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی نور محمدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم روح قدسی ہے، اور روح قدسی ہی اصل انسان ہے، جس کو عالم لاہوت میں بہترین صورت میں تخلیق کیا گیا۔ ہر روح قدسی ہر عالم میں اسی کے حلیے میں پہچانا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی اس خواہش کے مطابق کہ میں جانا جاؤں اسے پیدا کیا۔ اللہ نور ہے اور نور کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جیسا کہ روشنی
اور خوشبو کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کسی صورت بھی آپ انہیں تقسیم کر کے دکھائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ کی تقسیم پاسبل نہیں۔ اللہ کی اول تخلیق روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ سے بلا واسطہ وجود میں آنے کی وجہ سے اس کی تمام خصوصیات کی مکمل صورت ہے۔ روح قدسی کا مقام عالم لاہوت ہے۔ آگے تیسری منزل آ جاتی ہے جبروت، عالم ارواح۔ یہ وہ مقام ہے جب اس نے اپنی خواہش میں روح قدسی کو جبروتی لباس میں عالم جبروت میں اتارا، اسی مقام پر فرشتوں کی تخلیق بھی روح قدسی سے ہوئی، اس لیے کہ عالم جبروت میں انسان ان تمام خصوصیات سے مزین کیا گیا جو فرشتوں کی خصوصیات ہیں۔ جبروت عربی زبان میں جوڑنے یا ملانے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ مرتبہ جبروت ملکوت اور ناسوت کے درمیان ایک رابطہ اور سیڑھی کی طرح ہے، اس لیے اسے جبروت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو مقام جبرائیل بھی کہلاتا ہے، جو عبد و معبود کے درمیان رابطہ اور سیڑھی کی طرح ہے، اس لیے اسے جبروت کہا جاتا ہے، اور خالق و مخلوق کے درمیان یہی رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی دو عالموں میں، عالم غیب اور عالم کیف کے درمیان ایک سیڑھی کا نام ہی جبروت ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، وہ ہے ملکوت کی، عالم مثال۔ یہ خواہش کہ میں پہچانا جاؤں کی تکمیل کا وقت تھا۔ یہ مرتبہ ملکوت ہے جہاں اس عظیم طاقت نے خود کو روح نورانی میں چھپایا اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی۔ اس وقت سے پہلے ذات جو ظاہر ہوئی، اس وقت سے پہلے ذات میں پوشیدہ تھی اور اس کی پہچان وہ خود ہی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ باطن میں تھا اور اپنے آپ کو اظہار کے عمل سے گزار رہا تھا، جبکہ عالم ملکوت اس ذات یعنی باری تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا آغاز ہے، اور وہ مختلف صورتوں میں اپنا اظہار کرتا رہا۔ اللہ کے ولیوں کو کشف ہمیشہ عالم مثال یعنی ملکوت میں ہوتا ہے، کیونکہ برزخ ہی مقام ہے، اور عالم ملکوت میں ہی تمام جمادات، نباتات، حیوانات اور دوسرے جاندار پیدا کیے گئے۔ ناسوت یعنی عالم اجسام، یہ وہ مقام ہے جہاں اس ذات نے کہا، بس میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہاں ان صورتوں نے اجسام حاصل کیے اور مختلف مخلوقات کے مختلف اجسام تخلیق ہوئے، اور یوں حق باری تعالیٰ عالم وحدت سے نکل کر عالم ناسوت میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ یوں ہر عالم میں اپنی موجودگی کا ثبوت خود ہی بن گیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شے نے ذات حق سے وجود پایا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ ناظرین سوچے کہ رب ہونا اس نے صرف اس لیے ظاہر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بھیج دیے گئے، اور یہی خواہش کی وجہ سے آج ہم ایک رب کو اپنا خالق، مالک اور جان کا مالک گردانتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں اسی ذات ہستی نے بتایا جن کی یاد میں ہم جشن مناتے ہیں، لائٹس لاتے ہیں، لیکن نہ بددیانتی چھوڑتے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑتے ہیں، نہ بے ایمانی چھوڑتے ہیں، نہ دوسروں کا حق کھانا چھوڑتے ہیں۔ خدا را سوچیں جس ہستی کا آپ جشن منا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ اور پھر فرمایا میں نے تمام زمان و مکان آپ کے لیے تخلیق کیے۔ حضرت سلطان باہو نے انسان کامل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ انسان کامل ہے جس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن حق کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ لاہوت
عالم غیب میں مقرر ہے اور عالم غیب میں اس کی شناخت روح کی شکل میں ہے، جو ظاہری صورت کا مدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہے۔ عالم شہادت کی طرف اس کا نزول 5 صورتوں میں ہے اور اس کا نام حضرت خمس ہے۔ اول ذات کی تجلی اشیاء ثابتہ پر موجود نہیں ہے، اس کو عالم مکنی بھی کہتے ہیں، دوم عالم مانی کہتے ہیں۔ دوم عالم مانی سے عالم روح کی طرف نزول، تیسرا عالم مانی سے عالم روحانی حیوانی کی طرف نزول، جس کو عالم نفوس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ چہارم متشکل اور مجلس عالم، جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ پانچواں عالم اجسام اور مادی دنیا، وہ عالم حسن و عالم شہادت ہے۔ یہ حضرت سلطان نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ پس اس ذات کامل کا حق تعالیٰ کی صورت آئینہ اظہار اور اس کا عین ہے۔ ناظرین، کاش ہم اس ہستی کا مقام جان سکیں کہ جس کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اور اپنا رب ہونا بھی منوایا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سو اے ایمان والو اب تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود بھیجا کریں، اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس گروہ کے، اس مجلس کے ممبر بن جاتے ہیں جس کا میر مجلس خود حق تعالیٰ، جسے اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں، وہ ہے جس کا میر مجلس اللہ تعالیٰ ہوگا۔ آپ سوچیں اس مجلس کا مقام کیا ہوگا۔ اور اگر ہم درود شریف اپنے حبیب پہ بھیجتے رہیں تو ہم اس مجلس میں کہیں نہ کہیں تو جگہ پا ہی لیں گے نا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ گزارش آپ پہ کچھ تھوڑا بہت اثر ضرور کر جائے گی۔ اللہ حافظ۔